السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمدللہ، ما قبل درس جو عقیدے کا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا اور رضامندی کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تین چیزیں ایک مومن کے لیے اس کے اللہ پر ایمان کے لیے کتنی ضروری ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کا درس، اس کے بعد والا سبق جو سبق نمبر 36 ہے، میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے کوئی پڑھے اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاکاری ایک قابل مذمت برائی۔ ارشاد الہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غیری ترکته وشرکہ۔ میں تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے مستغنا ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما ہوا اخواف علیکم اندی من المسیح الدجال، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال الشرک الخفی الشرک الخفی یوم الرجل الشرک الخفی، الشرک الخفی یوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل۔ کیا میں تمہیں وہ بہت چیز بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اکثر ماشاءاللہ ابھی آگے بڑھ کر پڑھتی ہیں۔ چلیے بات کریں، ریاکاری ایک قابل مذمت برائی ہے۔ یعنی ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، بلکہ ایک ایسی برائی ہے جو برائی انسان کے ایک اہم عبادت کو کھا جاتی ہے۔ اہم عبادت، بلکہ یوں کہا جائے جو عبادتوں کی اصل ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ لہذا اخلاص کو سیدھے چوٹ پہنچاتی ہے ریاکاری۔ لہذا جب انسان مخلص نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، اور اس کو مخلص رہنے کون سی برائی نہیں دیتی ہے؟ یہی برائی ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اللہ قرآن میں جیسے کہ بھی آیت کریمہ پڑھی گئی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، یوحا الیہ، بس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی ہے؟ انما، کہ قل یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، وہی کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم سب کا اور میرا خدا ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی
اپنی رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ آدمی صالح یعنی نیک عمل کرے، اور اس عمل میں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے عمل میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ چلیے بات اگر کی جائے شرک کی، اور شرک کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جس ریاکاری کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ شرک کا ایک حصہ ہے۔ شرک دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ اور شرک اصغر بھی انسان کئی طریقے سے کرتا ہے۔ ایک شرک اصغر جسے انسان اپنے دل سے انجام دیتا ہے، ایک شرک اصغر جسے انسان اپنی زبان سے انجام دیتا ہے، ایک شرک اصغر جسے انسان اپنے ہاتھ و پیر اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے۔ تو یہ شرک اصغر کو علماء نے تین حصوں میں بانٹا ہے۔ جس ریاکاری کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے جو شرک اصغر کیا جاتا ہے اس کی مثال میں سر فہرست کیا ہے؟ یہی ریاکاری آتی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اغنى الشرکاء عن الشرکی، کہ میں ایسے شرکا سے، یعنی جو میری ذات میں اللہ کو شریک کرتے ہیں، ان شریکوں سے اور ان کے شرک سے کیا ہے؟ میں بے نیاز ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے کہا گیا کہ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، کہ جو آدمی میرے ذات کے لیے یعنی میرے لیے کوئی عمل کرے گا مگر اس عمل میں اس نے کسی غیر کو شریک کیا تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا، اور اس کے عمل کو بھی، اور اس نے جس کے ساتھ اس معاملے کو طے کیا ہے ان سب کو چھوڑ دوں گا۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس ریاکاری یعنی شرک اصغر کی خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے کہا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو انسانوں کے دلوں کو لگ جاتی ہے، اور وہ بیماری وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ مسیح الدجال سے بڑھ کر اس چیز کا ڈر مجھے تم پر محسوس ہوتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہماری جان آپ پر قربان جائیں، ضرور بتائیے کہ وہ کیا ایسی بلا ہے جو مسیح الدجال سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ نے کہا الشرک الخفی، کہا کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے، وہ چھپا ہوا ہے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل کے اندر وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ظاہر میں تو سب صاف ستھرا نظر آتا ہے لیکن دل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آدمی جانتا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا رب جانتا ہے۔ آپ نے کہا یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اچانک ایک آنے والا آتا ہے اسے دیکھنے لگتا ہے، تو اس دیکھنے والے کو دکھانے کے لیے یہ آدمی اپنی نماز کو بہتر کرتا ہے، رکوع کو لمبا کرتا ہے، سجدے کو بہتر کرتا ہے، اور اپنی ظاہری طور پر خشوع اور خضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس جو عبادت جو نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی وہ سامنے والے ایک حقیر مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنے لگتا ہے، لہذا یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ چلیے بات کریں اگر ریاکاری کی، یقین جانیے ریاکاری یہ دور حاضر کے بلکہ یوں کہیں امت مسلمہ نے جن بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو جوجھ کر رکھا ہے، یا جن فتنوں میں امت مسلمہ ملوث ہے، ان کے اندر ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ اسی چیز کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہی ریاکاری۔ بات اگر ریاکاری کی جائے بہت ساری بنیادی باتیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ریاکاری کی جب بھی بات کریں تو ریاکاری کی گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں گفتگو کرنے پڑے گی کس چیز کی؟ ہمیں گفتگو کرنا پڑے گا اخلاص کے بارے میں، کیونکہ جب تک آپ کو اخلاص کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ ریاکاری کی برائی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ریاکاری کی برائی کو سمجھنا ہے، اخلاص کو سمجھنا پڑے گا۔ چلیے ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا واجب ہے، اخلاص کا ہونا بالکل واجب ہے، تو پہلے اس کے حوالے سے تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں کہ اخلاص کا ہونا کتنا واجب ہے، اور اخلاص نہ ہو تو یہ ریاکاری اس عبادت کو کیسے برباد کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسئلے پر مختصر انداز سے گفتگو کریں گے۔ چلیے بات کر رہا تھا میں کہ اخلاص کے واجب ہونے کی۔ جی ہاں، اخلاص کا ہونا واجب ہے اور یہ ہر عبادت کی اصل جڑ ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں گے کہ اخلاص کی حقیقت کیا ہے۔ لغت کے اندر، شریعت کے اندر اخلاص کیسے کہا جاتا ہے؟
پھر اخلاص کا مقام و مرتبہ اور عبادت کے اندر اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے، ان تینوں نقطوں پر کیا ہے ایک یہ بات دیگر گفتگو کرتے ہیں۔ بات اگر عربی زبان کے اندر، لغت کے اندر اخلاص کی کہا جائے تو یہ لفظ خلاصہ سے آیا ہے۔ خلاصہ، خلاصہ کہتے ہیں تنقیت الشیء و تہذیبہ، کہ کسی چیز کو انسان پاک کر دے، بالکل خالص کر دے، پاک و صاف کر دے اور اسے مہذب بنا دے، یعنی اس کے اندر ادنا بھی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کیا ہے اخلاص کہا گیا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال کیا، تقریباً جہاں تک اگر میرا حافظہ کیا ہے خطا نہیں کر رہا، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک جو چوپائی ہم نے تمہارے پاس پیدا کیے ہیں اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی ان چوپائیوں سے تم نصیحت حاصل کر سکتے، یہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، اللہ کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ان کے پیٹ میں، جو ان کے پیٹ ہیں اس سے ہم تم کو دودھ سے سیراب کرتے ہیں، جبکہ وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ بین فرث و دمن، کہ یہ جو دودھ ہے، جو خالص اور صاف ستھرا دودھ ہے، یہ خون اور جانور کے گوبر یعنی اس کی گندگی کے درمیان سے نکلتا ہے، لبنن خالصہ، جو خالص ہوتا ہے، نہ اس کے اندر خون کی بدبو ہوتی ہے، نہ اسی طرح پیشاب و پیخانے کی بدبو ہوتی ہے، نہ اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی وہ پیشاب اور پیخانے کے درمیان سے اور خون کے درمیان سے ان سب سے ہو کر آتا ہے، لیکن بالکل پینے والوں کے لیے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاص کا ایک لفظ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری جگہوں پر کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ کہتا ہے انہ من عبادنا المخلصین، کہ وہ تو ہماری مخلص بندوں میں سے ہیں، یعنی جنہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ بات یہ لغت کی بھی اگر اصطلاحی انداز سے کہا جائے تو بہت سارے علماء نے بہت ساری تعریفی اس کے حوالے سے بیان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الاخلاص، کہتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرے اس عبادت کا مقصود خاطر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، نہ آپ کو کسی کو دکھانا ہے، نہ آپ کو کسی کو جتانا ہے، نہ آپ کو بتانا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ لہذا اخلاص ہی ہے کہ آپ تمام غیر اللہ کو اور ان کی ذاتوں کو عبادت سے ہٹا دیں اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے اخلاص کے تعریف میں کہا کہ الاخلاص ان یفعل المکلف الطاعت خالص للہ وحدہ، کہ ایک مکلف جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ذمہ داری دی ہے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے کرے، نہ لوگوں میں اپنی شان دکھانا ہے، نہ لوگوں سے عزت مانگنا ہے، نہ لوگوں کا دنیا کا فائدہ ہے، نہ دنیاوی نقصان سے بچنا ہے، ان تمام چیزوں کو دور رکھ کر صرف خالص اللہ کے لیے عمل کرے، اس کو کیا ہے اخلاص کہا گیا۔ شیخ عبد المحسن العباد رحمہ اللہ نے حفظہ اللہ نے بھی اس کی تعریف میں یوں کہا تھا کہ تصفیت ما یراد به ثواب اللہ، کہ انسان کیا کرے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے، جس سے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ کیا ہے تمام گندگی سے، تمام غیر اللہ کی نیتوں سے اس کو خالص کر لے، پاک کر لے، یہ اخلاص کو بیان کیا گیا۔ بات اگر اخلاص کے مقام و مرتبے کی کہیں کہ اخلاص کا ہونا، اخلاص کا مقام کیا ہے، اسلام میں اس کو کیا بیان کیا گیا؟ یاد رکھیے ایمان کی بنیاد، عمل کی بنیاد یہی اخلاص ہے۔ گویا بغیر اخلاص کے نہ کسی آدمی کا ایمان درست ہو سکتا ہے، نہ اس کا عمل درست ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے ایک بلڈنگ کھڑا کی گئی ہے تو سب سے پہلے بلڈنگ کی اہمیت اس کی بنیاد پر، اس کے بیسمنٹ پر اور اس کے سٹرکچر پر ہوتی ہے، اور یاد رکھیے یہی مقام اخلاص کا عبادت کے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمارا ایک بدن ہے، ہمارا ایک جسم ہے، اور جسم دو چیزوں سے مل کر ملتا ہے، روح سے اور ظاہری جسم سے۔ اگر روح کو کھینچ لیا جائے تو کیا اس جسم کا، جس میں روح نہ ہو، اس کا کوئی مقام و مرتبہ بھی ہوگا؟ یہی بات اخلاص کی ہے۔ تو گویا روح کا جسم میں ہونا جتنا ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح کے لیے اخلاص کا ہونا اس کے اتنا ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی کی چیز کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لیے اخلاص ایک وسیلہ ہے، اعمال کے صحیح ہونے کے لیے اخلاص ایک وسیلہ ہے۔ لہذا جو آدمی ایمان میں مخلص نہیں ہے، عمل میں مخلص نہیں ہے،
یاد رکھیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں سنائی ہیں. اگر کوئی آدمی ایمان میں مخلص نہ ہو تو وہ تو منافقوں میں سے ہو جائے گا. وہ منافق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو ایمان بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے لاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منافقین قرار دیا. اور یہ کوئی عام منافق نہیں تھے، یہ عقدی منافق تھے. عقدی منافق جن کا معاملہ ہمیشہ کے جہنم کا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کیا ہے؟ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. لہذا اخلاص کی اہمیت آپ کو اس سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. یاد رکھیے کہ دین میں آدمی کا مخلص ہونا کتنا ضروری ہے. اگر اس کے حوالے سے کچھ بنیادی مزید باتیں کہیں جائیں یا مزید باتوں کو رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، جتنی بھی ملتیں آئی ہیں، ساری ملتوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کو اپنانے کا حکم دیا. سارے نبیوں نے اللہ کی توحید کو اپنانے کا حکم دیا. اس کے بعد عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا. ایک تو آپ سب سے پہلے شرک سے پاک ہو کر توحید پرست بن جائیں، اور جس توحید کو آپ اپنا رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو. کسی غیر اللہ کو آپ مقصود خاطر کبھی بھی نہ بنائیں. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے انہیں عبادت کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ حکم دیا ہے. محترم حاضرین اور حاضرات، بات اگر اخلاص کی جائے، یقین جانیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس کا بڑا تذکرہ کیا گیا، بلکہ سنت نے بڑا عظیم مقام اس کو عطا کیا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر وما له، کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ایک آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام بھی پائی ہے، اور اسے اپنا نام بھی بڑھانا ہے، یعنی اپنے نام کے لیے لڑتا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا لا شیء لہ، ایسے آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. فأعادها 3 مرات، تو اس آدمی نے اسی سوال کو 3 مرتبہ دہرایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مرتبہ کہا لا شیء لہ، اس آدمی کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. پھر آپ نے کہا ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں کیا ہے؟ انسان خالص نہ ہو اور وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا گیا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فرب حامل فقہ لیس بفقیہ 3 لا یغل علیہن قلب امرئ مؤمن. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا، اللہ اس کی زندگی کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. بسا اوقات ایک سمجھداری کی بات کو کرنے والا خود سمجھدار نہیں ہوتا، فقیہ نہیں ہوتا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 3 چیزوں سے کوئی بھی مومن آدمی دور نہیں ہو سکتا. ایک تو عمل کو اللہ کے لیے کرے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے مناصحت یعنی نصیحت کرنے والا بنے، اور جماعت کو لازم پکڑے. یہ 3 چیزیں ہر مومن کے اندر ہونا ضروری ہے. بات اگر عبادتوں میں اخلاص کے ہونے کی کہیں، یاد رکھیے کہ علماء اکرام نے عبادت کے لیے اخلاص کو فرض قرار دیا ہے. یعنی کوئی بھی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر اخلاص موجود نہ ہو. اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہجرت کرتا ہے تبھی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی. لیکن جو آدمی ہجرت دنیا کا مال کمانے کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اسی نیت کا کیا ہے؟ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. یقین جانیے یہ بڑی عظیم چیز ہے. انسان کو سمجھنا ہوگا کہ انسان ایک وقت میں 2 نیتوں کو لے کر نہیں چل سکتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی کام کو انجام دینا، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ عبادتوں کی اصل ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر اہل علم نے عبادت کے لیے اخلاص کو شرط قرار دیا. عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے.
جب تک اخلاص نہیں وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسرے شروط کا بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ محترم حاضرین، بات کیا جائے جیسے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم آزما سکیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس آیت کے ماتحت میں کہتے ہیں احسن عملا ای اخلصہ واصوبہ، یا جو اللہ تعالیٰ نے بہترین عمل کرنے والا، یعنی میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ آزما سکے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ بہترین عمل سے مراد خالص عمل مراد ہے، یعنی تم میں سب سے اچھا خالص عمل کرنے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے اندر ایک لفظ کے اندر آتا ہے، ایک اثر میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا ولا يقبل الا اذا كان خالصا الا اذا كان على السنہ، کہتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اخلاص پر ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہو اور سنت کے طریقے پر ہو۔ لہذا اس سے پتا چلا کہ ہر مسلمان کو بنیادی طور پر اپنی ہر عبادت میں اخلاص کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ریاکاری کی، کہ ریاکاری کہتے کسے ہیں، اور ریاکاری اور شہرت میں فرق کیا ہے، ریاکاری کی قسمیں کتنے ہیں، اور آج کن کن قسموں میں لوگ مبتلا ہیں، اور بعض غلطیوں کا ذکر کریں گے جسے لوگوں نے ریاکاری میں شامل کیا لیکن ریاکاری میں ہے نہیں، اور ایسی غلطیاں جسے لوگ ریاکاری نہیں سمجھتے ہیں مگر وہ ریاکاری ہے، اور گفتگو کریں گے کہ ریاکاری سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی واقع ہو گیا ہے تو کیسے علاج کرے، اور اگر کوئی آدمی ریاکاری میں واقع نہیں ہوا ہے تو وہ بچ کیسے سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان چیدہ چیدہ مسائل پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات کرتے ہیں اگر ریاکاری کسے کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر لسان العرب کے اندر رأیت الرجل مرأہ، کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھنا ریاکاری یہ دیکھنے سے ہے، اسی سے الریا ہے، یعنی انسان دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے۔ لہذا جو بھی کام ریا، اس لیے ابن فارس نے لفظ رآ اس کا ذکر کیا ہے، جو اصل ریاکاری کے اصل ہے اس کا تعلق انسان کی نگاہ سے ہے، یعنی انسان اب کسی آدمی کی نگاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، یعنی آپ کسی کی آنکھ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی دکھانے کے لیے کریں، اور وہاں تک سماعت کی کریں، یعنی شہرت کی کریں، تو اس کا تعلق انسان کی کان سے ہے۔ آپ کسی کو سنانے کے لیے کرتے ہیں تو شہرت پسندی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ ریاکاری ہے۔ بنیادی طور پر یہی فرق ریاکاری اور شہرت میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ اگر ریاکاری کی تعریف کو دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ کسی عمل میں اخلاص کو چھوڑ دینا اور غیر اللہ کو مد نظر رکھنا، یہ ریاکاری ہے، یعنی عمل میں آپ مخلص نہ ہوں، صرف اللہ کے لیے نہ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کی تعریف سننے کے لیے آپ عمل کریں، وہ بھی نیک عمل، وہ جو عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ریاکاری کے ضمن میں آ جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ریاکاری کی تعریف لکھی، کہتے ہیں اظہار العبادت لقصد رؤیت الناس لها فیحمد صاحبها، کہتے ہیں کہ انسان عبادت کرے اللہ کی مگر لوگوں کو دکھانا چاہے، اور دکھا کر لوگوں کی تعریف چاہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لہذا اس لیے اگر کوئی آدمی ریاکاری کرتا ہے لہذا اسی کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے یہی فرق ریاکاری اور سماعت کے اندر بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو شہرت پسندی ہے اس کا تعلق کان سے ہے، اور ریاکاری کا تعلق آنکھ سے ہے، دکھانے کے لیے کریں گے تو ریاکاری ہے، سنانے کے لیے کریں گے تو یہ کیا ہے، شہرت پسندی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا من سمع سمع اللہ بھی، کہ جو آدمی کسی کو سنانے کے لیے یا تعریف سننے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو گویا اس آدمی کو کیا ہے، اس کا سننے کا جو اصل مقصود تھا وہ دے دیا جاتا ہے، مگر ثواب میں اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، ثواب میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ ریاکاری کی اگر قسموں کی بات کریں تو بہت سارے علماء نے اس کی بہت ساری قسموں کا ذکر کیا ہے، ریاکاری کی قسموں کا، جیسے الریا المحض، الریا الخالص، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ پہلی قسم جو ہے کہ خالص ریاکاری، یعنی آپ عبادت کی بنیاد ریاکاری پر رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، بقیہ 2 رکعت میں آپ کے دل کے اندر شبہ پیدا ہوا، نہیں، آپ شروع سے کسی کام کو دکھانے کے لیے کریں، اس کو ریا المحض یا خالص ریاکاری کہا جاتا ہے۔
وہ کیا ہے کہ انسان کسی عمل کی بنیاد ہی لوگوں کو دکھانا کرے، اللہ کو خوش کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، تو اس کو ریاکاری، ریاء محض کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ قسم اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ انسان کو کفر کے، شرک کے دروازے تک لے جا کر رکھ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان روزہ رکھے صرف لوگوں کو کہلوانے کے لیے کہ میں روزے دار ہوں، ہاں، صدقہ کرے بس لوگوں سے سننا مقصود ہے کہ میں ایک سخی آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، تو یہ ریاء محض ہوگا۔ حج کرتا ہے کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، اپنے کندھے سے ذمہ داری کو ہٹانا مقصود نہیں ہے، اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حاجی کہا جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بھی ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہم کو بھی حاجی کہیں گے، لہذا اسی نیت سے، یعنی اسی نیت کو بنیاد بنا کر وہ حج کرتا ہے تو یہ اس کے اندر آئے گا۔ اور اگر یہ ریاء محض یعنی صرف دکھانے کے لیے، اگر یہ اصل ایمان میں، اصل دین میں، یعنی مسلمان بھی صرف دکھانے کے لیے ہو گیا ہے، اسلام بھی لایا ہے صرف دکھانے کے لیے، اگر کوئی آدمی کلمہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو یہ سیدھے انسان کو کفر کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے، یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے۔ کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے عبادت نہیں بلکہ اصل میں ایمان کی بنیاد ہی ریاکاری پر رکھی، مسلمان ہی بھی دکھانے کے لیے ہوئے تھے، ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اللہ کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کاہلی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اپنی نمازوں میں اللہ کا ذکر بڑا ہی کم کرتے ہیں۔ دوسری جگہ کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو ایسا آدمی یہ شرک اکبر کو کرتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھے گا۔ دوسری ریاکاری کی دوسری قسم، جس کو بعض علماء نے ریاء الشرک کہا ہے۔ ریاء الشرک یعنی انسان عبادت کرے اللہ کے لیے بھی مگر لوگوں کو دکھانا بھی چاہے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اللہ کے لیے شروع کیا لیکن بیچ میں دل ادھر ادھر چلا گیا، لہذا یہ کیا ہے؟ ریاء الشرک اس کو کہا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس قسم کے حکم کے بارے میں کہے تو اس کو علماء اکرام نے کیا ہے، بلکہ آپ اگر ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کو پڑھیں تو بڑی تفصیل سے اس کے مسئلے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر عبادت کی اصل میں وہ کسی کو ریاکاری نہ دکھائے، اور بلکہ ریاکاری کی اصل یعنی عبادت کرے صرف اصل اللہ کے لیے مگر تھوڑا دوسروں کو دکھانے کا بھی چاہے، تو اس کو کیا ہے؟ شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ شرک اصغر یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ شرک اصغر سننے کو بس سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں، بلکہ جتنے بھی کبائر ہیں ان کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی انداز ہی کا کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، تو لہذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اب یہاں پر ایک بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کیا، اب 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا، جب اس نے نماز شروع کی، اگر شروع سے دکھانے کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، آیا اور 4 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اور وہ 4 رکعت نماز ان لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو لہذا اس کی پوری نماز باطل ہے۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی آتا ہے، 4 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت اس نے پڑھ لی، کوئی آدمی نہیں تھی، لیکن 2 رکعت ختم ہونے کے بعد دونوں طرف سے لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بقیہ 2 رکعت جو پڑھ رہا ہے، اس میں اس کی نیت بدل گئی، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو علماء نے کہا کہ پہلے کی 2 رکعت جو اس نے اللہ کے لیے کی وہ قبول ہو جائے گی، اور بعد کی 2 رکعت جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی وہ 2 رکعت برباد ہو جائے گی۔ مان لیجیے کہ 4 رکعت پڑھ رہا تھا، چاروں رکعت پڑھ لی، اس کے بعد لوگ آ گئے، اب وہ اسی جگہ بیٹھا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے ابھی نماز کو پڑھی ہے، تو علماء کا کہنا ہے کہ وہ اثر نہیں کرے گا۔
کیونکہ اس نے عبادت کو ادا کر لیا ہے. ادا کرنے کے بعد اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے تو یہ نقصان نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے زبان سے بولنے لگ جائے. اگر زبان سے بول دے کہ ابھی میں نے 4 رکعت بڑی پابندی سے پڑھی ہے، اگر بول دیا تو وہ سماعت میں آ جائے گا اور وہ شامل ہو جائے گا. لیکن دل میں نیت آ رہی ہے مگر لوگوں سے کچھ نہیں کہتا ہے، خاموش رہتا ہے اور اس عبادت کا ذکر نہیں کرتا ہے اور اپنے دل سے اس کو ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں ریاکاری آ رہی ہے مگر اس کو دبا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو اس کا عمل کا نقصان نہیں ہوگا. مان لیجئے ایک مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کے دل میں ریاکاری آ رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت باقی ہے، لوگ آ گئے ہیں، لوگ آتے ہی اس کے دل میں ریاکاری آ رہی ہے مگر وہ کیا کر رہا ہے، اس ریاکاری کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ریاکاری غلط ہے، مجھے صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے. یہ لڑائی میں یعنی اس کی اپنی ریاکاری کو دبانے ہی میں کیا ہے، وقت نکل گیا، نماز ختم ہو گئی، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اس کی عبادت میں کوئی اثر نہیں ڈالے گا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ریاکاری آ رہی تھی، اس نے اس کو دفانا چاہا تو اس کی چاروں کی چاروں رکعات درست بھی ہے، اور یہ ریاکاری جو دل میں آ رہی تھی یہ اس کو کیا ہے، نقصان نہیں پہنچائے گی. چلیے بات کرتے ہیں. بعض ایسی عبادتیں ہیں جس کے اندر لوگ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہوا، روزے کا مسئلہ ہوا، حج کا مسئلہ ہوا، قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہوا، خشوع و خضوع کا مسئلہ ہوا، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے زور سے رونے کا مسئلہ ہوا، اور جان بوجھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں کو دیکھا تسبیح پڑھنے کا ناٹک کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ کہنے کا مسئلہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں آج کل جو لوگ کرتے ہیں اگر دکھانا مقصود ہے تو یہ ساری چیزیں ریاکاری کے اندر میں شامل ہو جائے گی. چلیے بنیادی طور پر چند چیزیں بتا دیتا ہوں. انسان اپنے بدن کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے، بدن کے ذریعے ریاکاری کیسے کرنا، یعنی جان بوجھ کر انسان سادے پھٹے پرانے کپڑے پہنے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا عاجز ہوں، لوگوں کو دیکھتے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا، یا لوگ ملنے لگے تو جھک کر ملنا، یہ سب دکھاوا ہے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، یہ سب چھوٹے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. تو یہ بدن سے کی گئی ریاکاری ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نماز پڑھے تو اپنے چہرے پر اپنے گردن کو زور سے رگڑے، کس پر، مصلی کی جگہ پر، تاکہ اس کے گردن یہ تاکہ اس کے پیشانی پر نماز کا اثر پڑ جائے. یہ بھی ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے. بس اوقات انسان آئے، خوب سو کر آئے، یا یوں کہیے جان بوجھ کر رات جاگ کر آئے، اور پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں لال ہیں تو کہے کہ ہاں ہاں ہاں، تو آدمی سامنے والا کہتا ہے کیا نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ خاموش ہو جاتا ہے، یعنی جواب نہیں دیتا ہے، جبکہ اس نے اللہ کی نافرمانی پر رات گزاری اور سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادت کر رہا تھا. اب یہ خاموشی بھی، اس کا زبان کا نہ ہلانا بھی کیا ہے، یہ بدن کی ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے. بس اوقات لوگ، جیسے میں نے کہا، بدن کی ریاکاری کرتے ہیں، ظاہری یعنی حیات کی ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھک کر بات کرنا، جان بوجھ کر کیا ہے، انسان کیا کرے، انسان کو دیکھ کر اپنے نگاہوں کو نیچے جھکا لے، تو یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. اپنے آپ کو عابد زاہد تصور کرانا، یعنی میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں، میں بڑا پاک و ستھرا ہوں، لوگوں کے سامنے دکھانا بس، جبکہ حقیقت کچھ نہیں ہے. بس اوقات بعض لوگ زبان کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں. زبان کے ذریعے ریاکاری میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، واض و نصیحت کرنا. آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت، اور نصیحت کرنے میں کیا ہے، بار بار قرآن کی آیتوں سے دلیل پر دلیل لیتے ہیں، اور مقصد کیا ہے، آپ کو لوگوں کو دکھانا کہ دیکھیے میرے پاس اتنا علم ہے، میں کتنا بڑا عالم ہوں، میرے پاس ایک بڑا لقب ہے. لہذا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے اپنی زبان سے ریاکاری کریں. اس لیے بہت سارے علماء نے دلیل پر دلیل دینے کو بھی شرک اصغر میں شامل کیا، ریاکاری میں شامل کیا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک سے زیادہ دلیلوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے پیش کیا؟ جب آپ کسی کو کوئی بات منوانا چاہیں، قرآن کی بات رکھیں، مانے یا نہ مانے، ہماری ذمہ دار نہیں کہ سامنے والے کو ہم منائیں. لیکن کوئی آدمی کرتا ہے، لیجیے پہلی دلیل، لیجیے دوسری دلیل، لیجیے تیسری دلیل، دلیل پر دلیل دیتا ہے جان بوجھ کر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا علم دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی نیت کے اندر اس طرح کا فطور رکھ کر اپنی زبان کے ذریعے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کے اندر آتا ہے. اور ایک شرک اصغر جو بعض لوگ یہ ریاکاری جو زبان سے کرتے ہیں، ہم نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، آج لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، مگر اکثر علماء اکرام نے اس کو شرک اصغر بلکہ زبان کی ریاکاری میں شمار کیا ہے. وہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے لگایا جاتا، قرات کرانے لگایا جاتا. ایک بچہ جو عام نمازوں میں الگ قرات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ممبر پر آ جائے، جیسے ہی وہ کسی سٹیج پر آ جائے، وہ اپنی آواز کو بدل لیتا ہے، تکلف کر کر کے پڑھنا، اپنے انداز کو بیان کر کے پڑھنا، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں.
آج بہت سارے ماں باپ بھی ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو مدرسے میں کیوں ڈالا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کہیں کہ یہ عالم کا بیٹا ہے، یہ مدنی کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نیتوں کے اندر فطور ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کو اس لیے دینی تعلیم دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے عالم کہیں یا عالم کا باپ کہیں، یقیناً یہ اخلاص نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ یہ دینی علم حاصل کرے گا، یہ اچھا انسان بنے گا، یہ اچھا اللہ کا بندہ بنے گا، اور میرے مرنے کے بعد میرا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس نیت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر تعلیم حاصل کروانا چاہیے۔ لیکن لوگ کیا ہے، بس اپنے آپ کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں یا مدرسوں میں ڈالتے ہیں، اور بہت سارے ماں باپ کا مقصد کیا ہے، بس اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بس عالم کیا اس لیے بنانا ہے تاکہ آپ کا بچہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے، بلکہ آپ کے بچے کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا اللہ کا بندہ بنانا ہے، اس لیے آپ انہیں علم دینے کی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے بچے الگ الگ انداز سے قرات کرتے ہیں، الگ الگ قاریوں کی کاپی کرتے ہیں، فلاں آدمی فلاں کی کاپی کر رہا ہے، فلاں فلاں کی کاپی کر رہا ہے، کس لیے؟ بس لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے۔ یہ سب کا سب ریاکاری کے اندر آئے گا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا، اور غالباً یہ حدیث کیا ہے، بڑی مشہور حدیثوں میں کتاب الامارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا حساب ہوگا اس کے اندر ایک شہید ہوگا، ایک علم حاصل کرنے والا ہوگا، اور ایک اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ شہید نے اپنی گردن کو کٹوا دیا ہوگا، مگر اس کا مقصد لوگوں کی تعریف ہوگی، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک علم حاصل کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے عالم کہیں، قاری کہیں، اسے دنیا میں کہہ دیا گیا، اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ تیسرا آدمی صدقہ کرنے والا ہوگا، بس مقصد کیا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں، بڑا سخی ہے، تو اللہ کہے گا تجھے کہہ دیا گیا، لہذا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی ریاکاری سے ہمیں بچائے۔ عمل کے ذریعے انسان ریاکاری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا روزے دار آدمی ہے، حج کرتا ہے نام کے لیے، اپنے مقام کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حقیر بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ عبادت تو کرتا ہے، مگر وہ عبادت میں ریاکاری کو لے آتا ہے، تو اس کی ریاکاری اس کے منہ پر دے ماری جائے گی، اور قیامت کے دن عمل کے بدلے اسے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ چلیے، ریاکاری کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی ریاکاری میں مبتلا ہے تو وہ کیسے اپنے نفس کا علاج کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات اگر کی جائے، آڈیو آف کر لیں سب لوگ جی۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکتا ہے۔ بات اگر کریں کہ ریاکاری کے علاج کی، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو دل میں پیدا کریں کہ اللہ تبارک و، جس اللہ کے لیے آپ عبادت کر رہے ہیں وہ کتنی عظیم ذات ہے، فائدہ اور نقصان دینے والا اللہ ہے۔ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، نہ آپ کا لوگ فائدہ کر سکتا ہے نہ نقصان کرتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے، تو انسان کو عبادت بھی صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، پہلی چیز۔ جیسے مثال کے طور پر انسان دنیا کے فائدے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، انسان کتنا فائدہ دے گا، جھوٹی منہ پر تعریف کر دے گا، اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ایک عمل بھی، ہو سکتا ہے کہ صرف ایک عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انسان کو کامیاب کر دے۔ انسان کو ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس چیز کو جب تک انسان اپنے دل میں نہیں لائے گا، بڑا مشکل ہے کہ وہ آدمی اس چیز سے بچ جائے۔ بچنے کے راستوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، پہلے شیطان کی چالوں کو آپ جانیں، اس کے مکر کو سمجھیں کہ کیسے انسان کے دل میں شیطان داخل ہوتا ہے، اور جب بھی ریاکاری کا جذبہ ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی عمل کریں تو لوگوں کے سامنے اسے بتائیں نہ، عمل کیا اسے چھپا دیں۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، چھپا دیں۔ آپ نے صدقہ کیا ہے، لوگوں سے چھپا دیں۔ چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کریں، خاص کر نفل عبادتوں کو، نفل عبادتوں کو جتنا ہو سکے چھپ کر کیا کریں۔ اب فرض عبادتیں جا کر مرد حضرات مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، صدقہ لوگوں کے سامنے ہی دیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، زکوٰۃ بھی لوگوں کے سامنے ادا کریں گے، حج بھی لوگوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ لیکن جب نفل عبادتوں کی بات آئے، جسے آپ بطور نفل کر رہے ہیں، اسے چھپ کر دیا کریں، اسے اپنے پاس کیا ہے محفوظ رکھا کریں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ جو صدقے تم کیا کرتے ہو اگر تم اسے چھپا کر کرو گے، فقیروں کو دو گے، تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ
ریاکاری سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لقد ادرکنا اقواما لا يستطيعون ان يسروا من العمل شيئا الا اسروه، کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی قوموں کو پایا ہے کہ ظاہر میں دیکھا جاتا تو نظر آتا کہ انہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا ہے، مگر وہ ایسی قوم تھی کہ وہ اپنے عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھا کرتے تھے، ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ضروری ہے، بغیر دعا کے کوئی آدمی ریاکاری سے نہیں بچ سکتا۔ آپ ریاکاری سے پناہ مانگا کریں، اللہ سے اخلاص مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے شرک کے مسئلے میں سلامتی مانگا کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، کیا دعا کرتے؟ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہتے اے ہمارے پروردگار، اے ہماری پروردگار، یہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، اے اللہ ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں کسی بھی مسئلے میں جبکہ ہم کو یہ چیز پتا ہے، اور جو چیز ہم نہیں پتا ہے اس مسئلے میں ہم تجھ سے کیا ہے؟ استغفار طلب کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کریں، پناہ مانگا کریں، شرک سے پناہ مانگا کریں۔ اس کے علاوہ اہم اسباب جس کے ذریعے انسان کیا ہے اخلاص حاصل کر سکتا ہے، ریاکاری کو بچا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کبھی تعریف نہ چاہیں، کبھی تعریف نہ چاہیں۔ آپ نے کتنا بھی اچھا کیا ہو، اگر کوئی آدمی منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے اسے روک دیں، اسے روک دیں، اس لیے اللہ کے نبی نے منہ پر تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ بسا اوقات تعریف پسند انسان کا ہونا، اور ایک آدمی ایک بار تعریف سنتا ہے وہ لالچی بن جاتا ہے کہ لوگ میری اور تعریف کریں، اور جب وہ لوگوں کے لیے تعریف کا پسند بن جاتا ہے اور لوگوں سے تعریف چاہتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہ چیز انسان کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے۔ آپ کبھی تعریف پسند مت بنیے، کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ دل میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لوگوں سے پناہ مانگ کر رکھا کیجیے۔ لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب بھی اپنے نفس کی جب بھی کوئی تعریف کوئی کرتا سنے تو اپنے نفس کو ہمیشہ اخلاص کے بارے میں بولے کہ تو نے یہ جو کام کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا، کسی انسان کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ لہذا امید لوگوں سے نہ رکھا کریں، کبھی لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے بارے میں اچھا بولیں، اس لیے کہ لوگ کیا ہے نا امیدی کی تلوار لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لالچ کی تلوار لے کر بیٹھے ہیں، وہ ان دونوں تلواروں سے انسان کی کیا ہے اخلاص کو ذبح کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان تعریف پسند نہ بنے، اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی تعریف نہ کریں، جس طرح آپ تعریف نہ چاہیں لوگوں کی بھی تعریف نہ چاہیں، اس لیے لوگوں کی تعریف بھی نہ کیا کریں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور ایسے لوگوں پر یقین نہ کیجئے جو ہلکے ہیں، ٹھیک ہے؟ مصیبت آنے پر ایک راستے میں چلا جائے اور اس کے علاوہ خوشی ملنے پر اور راستے پر چلا جائے۔ لہذا یہی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ریاکاری جو ایک عظیم خطرہ ہے جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریاکاری سے ہم میں سے ہر انسان کو بچا کر رکھیں۔ اور بنیادی طور پر جو شرک اصغر کا ایک بڑا راستہ ہے، شرک اصغر کا ایک بڑا ذریعہ ہے یہ ریاکاری، جب تک انسان اللہ سے توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، عبادتوں کو چھپ کر نہ کرے، وہ آدمی ریاکاری سے بچ نہیں سکتا۔ اور خاص کر جب اللہ کے نبی نے کہا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس شرک اصغر سے مجھے سب سے زیادہ تم سے ڈر لگتا ہے وہ ریاکاری ہے، کب انسان کے دل میں آئے گی انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بلکہ آپ ایک بات سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے ریاکاری، ایک ہوتی ہے خود پسندی۔ ریاکاری اور خود پسندی، انسان کیا ہے ریاکاری دکھانے کے لیے کرتا ہے، لیکن جب انسان کو اس کی عادت پڑتی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنے والا لگ جاتا ہے تو اس کی دوسری بیماری وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میرے عمل کو صحیح سمجھتے ہیں، اب جو میں نے کیا، اب جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، وہی پرفیکٹ ہے۔ اب یہ خود پسندی بھی یہ اخلاص کے منافی ہے جب انسان، اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر میں نے کیا، ہم نے کیا، مجھ سے ہوا، ہمارے وجہ سے ہوا، جب لوگ اس طرح کے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں تو اکثر کے اکثر لوگ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ خود پسندی ریاکاری سے زیادہ بری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ خود پسندی کیا ہے، تو انہوں نے بڑے بنیادی طور پر کہا کہ شرک اصغر جسے ہم ریاکاری کر رہے ہیں اس سے زیادہ خود پسندی بری ہے۔ وہ کیسے؟ کہ شرک اصغر میں انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسری انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے،
نماز پڑھ رہا تھا، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے لگا، تو اس نے جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی کسی انسان کو دکھانے کے لیے کیا، تو اس نے اللہ کی جگہ پر دوسرے انسان کو کھڑا کیا۔ لیکن ایک خود پسند انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان سمجھے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی وہ عبادت میں نے کی، میں ہی پرفیکٹ ہوں، میں ہی بہتر ہوں۔ اور جو آدمی اس طرح کی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، وہ آدمی اپنے لیے کیا ہے، جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچا کر رکھے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کریں مختصر انداز سے، اگر سبق کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کے سامنے دیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو وغیرہ تو کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ، چلیے ختم مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔